أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو. اوف بعہدکم، میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم کسی اور سے نہیں صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، جبکہ وہ کتاب یعنی قرآن مجید تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی. تم ایمان لے آؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس یعنی جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس قرآن مجید کا انکار کر کے سب سے پہلے منکر نہ بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور معمولی سی قیمت لے کر میری آیتوں کو مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اپنے دل میں کسی اور کا نہیں صرف میرا ہی خوف رکھو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ تم یہ بات جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو.
افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو دھیان سے عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا، بنانے کا ذکر کیا تھا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے، جن میں سب سے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، اور سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اور اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان کی نسل بنی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی، تو یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. اس لیے کہ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. تو پھر 12 بیٹے، پھر ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی. ان میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے آئے حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء آئے. 4000 انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء آئے. پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں تشریف لائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم بنی اسرائیل، خاتم یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی. میں کائنات کے نہیں بول رہا ہوں، کائنات کے نبی تو ہمارے نبی ہیں جو کہ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں سے سب سے آخر، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ بنی اسرائیل کا میں آپ کو جو ہے سو بتا رہا تھا تفصیل کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کہتے کس کو ہے. تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بنی اسرائیل کو ذکر کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، تو اس طرف ان کی نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہے ہیں. اور ایک بات یہ بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمام نبیوں میں ہر نبی کا ایک نام ہے بس، لیکن میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. وہ کیسے؟ ہمارے نبی کا ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یعقوب بھی کہا جاتا تھا اور اسرائیل بھی کہا جاتا تھا.
باقی تمام نبیوں کے صرف ایک نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بنی اسرائیل کہہ کر ان کو یہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے اسرائیل کے بیٹے۔ کیا مطلب؟ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، اللہ کے بندے، یہ عبداللہ کے معنی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اے اللہ کے بندو، اس طرف ان کو نسبت کر کر بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو میری ان اذکرو نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو، اوف بعہدکم، تو میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم کسی اور سے نہیں، صرف مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کس بات کا ذکر کر رہے ہیں، کون سا وعدہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور کن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کو یاد دلا رہے ہیں، تھوڑا اس کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص بنی اسرائیل سے 3 وعدے اللہ نے لیے۔ پہلا وعدہ تمام انسانوں سے اللہ نے لیا تھا، وہ تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ پہلا وعدہ۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے گواہی دی تھی کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایک وعدہ تو یہ ہوا تھا، ہم سب کی روحوں نے عالم ارواح میں یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا وعدہ، دوسرا عہد نبیوں سے لیا، اور نبیوں کے واسطے سے ان کی امتوں سے لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 یعنی 81 میں اس کو ذکر کیا کہ وہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی نبوت اور حکمت سے سرفراز کیا جائے، اگر تم کو نبی بنایا جائے، تم میں سے کسی کو نبوت کے لیے منتخب کر دیا جائے اور حکمت سے سرفراز کیا جائے، پھر تمہاری موجودگی میں اگر آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، یعنی تمہارے درمیان میں اگر آخری نبی آ گئے تمہارے زمانے میں، تو پھر تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ اللہ نے تمام نبیوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ ہم تم کو حکمت سے سرفراز فرمائیں گے، نبوت عطا کریں گے، پھر تمہارے درمیان، تمہارے نبوت کے زمانے میں اگر آخری نبی آ گئے، آخری نبی تمہارے زمانے میں، تو تم ان کی پیروی کرنا، تم ان پر ایمان لے آنا، اپنی شریعت کو چھوڑنا، اپنی کتاب کو چھوڑ کر وہ جو شریعت لائیں گے، جو کتاب وہ لے کر آئیں گے، جو شریعت وہ لے کر آئیں گے، اس کو فالو کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، اور تمام نبیوں نے اس کا اقرار کیا تھا۔ یہ دوسرا وعدہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص کر بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کب؟ جب اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی، جب اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اللہ نے کیا وعدہ لیا، اس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل ہے۔ تو وہ وعدہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے لیا تھا، اس وعدے کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں وہاں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے۔ تو وہ وعدہ کیا تھا؟ یہی کہ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عذابات سے اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو۔ تو یہ وعدہ کیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ وہاں پر ذکر کریں گے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کا جو ذکر شروع ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا تھا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ وہی یاد دلا رہے ہیں کہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی تھی کہ 12 چشمے تمہارے لیے نکالے، فرعون سے نجات دی تم کو، اور کئی عذابات تم سے ٹال دیے گئے، تو یہ نعمتیں تو تھی اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ان کو یاد دلا رہے ہیں، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ کہ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، یعنی تم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یہ وعدہ ہم تمہارے نبیوں سے بھی لیے تھے، اور تمہارے نبیوں کے واسطے سے یہ وعدہ تم پر بھی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، یعنی تم میری عبادت کرو، اور جب میری عبادت کرو گے تو میرے ہر حکم کو ماننا ہوگا۔ اللہ کا حکم تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اوف بعہدکم، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا کیا ہوا وعدہ کیا تھا؟ یہی جنت۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم کسی اور سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو پھر ان کو پہلے اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل سے کیا کہا گیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تو اس طریقے سے اللہ پہلے ان کو نعمتیں یاد دلا کر دین کی طرف آنے کی اللہ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ پچھلی امتوں میں اور اس امت محمدیہ میں ایک خاص فضیلت جو امت محمدیہ کو ملی ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ پچھلی امتیں پہلے احسان کو پہچانتی ہیں، پھر اس کے بعد احسانات کے ذریعے سے احسان کرنے والی ذات اللہ کو پہچانتی۔ اور یہ جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے صاف فرما دیا جہاں ہماری دعوت کی باری آئی، اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ کیوں؟ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے اس امت کی کہ یہ امت پہلے محسن احسان کرنے والی ذات اللہ کو پہچانتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے احسانات کو پہچانتی ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بنی اسرائیل سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو یاد دلا رہے ہیں، اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ جو کتاب بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تھی، وہ تورات کو تو مانتے تھے لیکن قرآن کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کہ بھئی جو کتاب تورات تمہارے پاس ہے، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ یہ قرآن مجید اس تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس قرآن مجید پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن مجید ایسا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے تورات، یہ اس کو سچ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، ہاں اس میں جو تبدیلی لوگوں نے کر دی وہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، تبدیلی کر دی اس میں لوگوں نے۔ لیکن تم تورات کو مانتے ہو تو قرآن تورات کے خلاف نہیں ہے، تم تورات کو مانتے ہو تو قرآن انجیل کو مانتے ہو، انجیل کے خلاف نہیں ہے، یہ خود اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی نبیوں پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ قرآن پر، اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ تم اس قرآن مجید کا انکار کر کے سب سے پہلے منکر نہیں ٹھہرنا، یعنی سب سے پہلے منکروں میں تمہارا شمار انکار کرنے والوں میں نہیں ہونا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ آگے تھوڑا سا اور دیکھ لیں پھر تفصیل سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور قرآن کی تورات کی آیتوں کو، یعنی تورات کو وہ لوگ بیچتے تھے اس کی آیتوں کو حکم بدل کر، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ میرا دل خوف میں رکھو۔ اب سمجھیں کہ قرآن پچھلی جو کتابیں آئی تھیں تورات اور انجیل میں، اس میں بھی قرآن کا ذکر کیا گیا،
اس میں بھی نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اس کتاب کو فالو کرتے تھے لیکن قرآن مجید کا انکار کر دیتے تھے، اور اسی طریقے سے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس قرآن مجید کا انکار کر کے سب سے پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی؟ کہ بھائی قرآن کا انکار تو مشرکین بھی کرتے تھے، یعنی جو اہل عرب میں تھے وہ بھی کرتے تھے جو نہیں مانتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کو یہ بات وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے جو مشرکین، عرب کا جو ماحول تھا وہاں پر پڑھائی لکھائی کا کوئی نظام نہیں تھا کہ باضابطہ کوئی اسکول ہو یا کوئی استاد ہو باضابطہ ان کو بٹھا کر پڑھائے، ایسا کوئی نظام نہیں تھا۔ اور یہود اور نصارہ یہ بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہوئے لوگ تھے، یہ سب کچھ جانتے تھے، اور یہ لوگ توریت کے بھی جو ہے سو پڑھے لکھے لوگ تھے، انجیل کے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، تو یہ خوب جانتے تھے۔ تو ان کو مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پڑھا لکھا طبقہ ایمان لے آئے گا تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ جب ایمان میں داخل ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ حق ہی ہوگا، سچ ہی ہوگا۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم نے عالم ارواح میں پہلا ایک تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے ہر حکم کو مانیں گے، اور تمہارے نبیوں کے ذریعے سے بھی تم سے حکم لیا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں تو ان کو فالو کرنا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں تم سے بھی جو ہے سو وعدہ لیا گیا تھا، تو تم اس وعدے کو بھول رہے ہو، اس وعدے کو تم بھلا کر اپنی منمانی کر رہے ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم انکار کرنے والے سب سے پہلے پڑھے لکھے ہو۔ اگر تم انکار کرو گے تو قیامت تک آنے والے لوگ اگر اسی طرح انکار کرتے رہیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا اور تمہارے کھاتے میں بھی گناہ لکھے جائیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عہد شکنی، وعدہ کر کر توڑ دینا، وعدہ کر کر وعدہ خلافی کر دینا یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو وعدہ کر دیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انسانوں کے سامنے ان لوگوں پر کے اوپر علامت کے طور پر ایک جھنڈا لگایا جائے گا۔ وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ لوگ دنیا میں ایک نمبر کے دھوکے باز، ایک نمبر کے وعدہ خلافی کرنے والے لوگ تھے، اور جو جتنا بڑا وعدہ خلاف کرنے والا ہوگا، جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، اس پر اتنا بلند، اتنا لمبا جھنڈا لگایا جائے گا۔ اس طریقے سے میدان محشر میں ان کو رسوا کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو پہلے انکار کرے گا اور پھر بعد میں آنے والے انکار کرتے چلے جائیں گے تو وہ انکار کرنے کا گناہ ان کو بھی ہوگا، اور جس نے سب سے پہلے یہ انکار کی بنیاد ڈالی تھی اس کو بھی گناہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی یہ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ کہ جو شخص کسی ثواب کا سبب بنتا ہے تو پھر جتنے لوگ آ کر وہ نیک کام کرتے چلے گئے تو ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جو سبب بنتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جو گناہ کا سبب بنتا ہے اور جتنے لوگ گناہ کرتے چلے جائیں گے آگے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور یہ سبب بننے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ثواب کا سبب بنتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ ثواب کا کام کرتے چلے جائیں گے اس کے ساتھ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، پہلے انکار کرنے والا ہو وہ بھی گنہگار، اور پہلے اقرار کرنے والا ہے نیک کام کا تو اس کو بھی ثواب ملا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کو معمولی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ان کی کتاب کا جو حکم، سامنے والا کچھ مسئلہ لے کر آئے اور وہ کچھ اچھی سی رقم دے دے ان کو، تو اس کے لیے وہ حکم نکال کے بیان کر دیتے تھے جس کا کتاب میں تو کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو ایسا حکم وہ بیان کر دیتے تھے۔ توریت کا حکم یعنی آیتوں کو تبدیل کر کر چند پیسوں کے خاطر
وہ اس کی مرضی کے مطابق جو ہے سو وہ مسئلہ بیان کر دیتے تھے، اس کی مرضی کے مطابق ان کو تورات لکھ کر دے دیتے تھے، اور جو حق بات ہے اس کو چھپا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے غرض تھا مال، پیسے کے بدلے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیاتوں کو معمولی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ اب کسی کو یہ سوال ہوگا کہ میں معمولی قیمت کے بدلے، ٹھیک ہے زیادہ قیمت دیں گے۔ بھائی قرآن کے ایک لفظ کی قیمت اگر کوئی لگانا چاہے، پوری دنیا بھی اگر قیمت لگا دے اس کی، پوری دنیا ایک لفظ کے بدلے، تو بھی یہ کم ہے۔ اس کو بیچا ہی نہیں جا سکتا، اس کو تولا ہی نہیں جا سکتا اس دنیا میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر پوری دنیا لا کر قرآن کے ایک لفظ کو بیچنے کی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا بھی اس لفظ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیاتوں کو معمولی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ وہ اس طرح کرتے تھے، چند پیسوں کے خاطر کتاب کو بدل ڈالتے تھے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خوف دل میں رکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کریں گے، حق بتا دیں گے تو لوگ، کچھ نہیں ہوگا، میرا خوف دل میں رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور میری آیتوں کو مت بیچو، قیمت کے بدلے مت بیچو، غلط ملت مت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق بات کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو۔ کوئی تم کو زیادہ پیسے دے اور شریعت کے خلاف، تورات کے خلاف مسئلہ پوچھ دے تو تم حق بات کو چھپا کر اس کو مسئلہ لکھ کر دے دیتے غلط۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ، جو حق ہے وہ بیان کر دو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، باطل کبھی حق نہیں بن سکتا اور حق کبھی باطل نہیں بن سکتا، دونوں الگ چیزیں ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، اور تم ان کو لا کر اس میں ملا رہے ہو۔ اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ افلا وانتم تعلمون، تم بھی یہ بات جانتے ہو کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، لیکن تم چند پیسوں کے خاطر حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بات فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہ اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر تورات کا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، قرآن مجید کا ذکر کیا تھا کہ میرے اس کلام پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرتا ہے تورات کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں تو مشہور ہیں ہم میں، کہ ایک قرآن مجید، ایک تورات، ایک زبور، ایک انجیل۔ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طریقے سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طریقے سے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طریقے سے سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بقیہ نبیوں کو کسی کو صحیفے دیے گئے، کسی کو کچھ کتابیں دی گئی۔ تو یہ 4 تو مشہور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 100 سے زائد کتابوں کو اللہ نے نازل کیا، 100 سے زائد، بس جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جن کا ذکر نبی علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے بتا دیا، اتنا ہم کو معلوم ہے۔ دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، لیکن جن کا ذکر قرآن نے کیا، جن کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا، بس ان کے نام ہمیں بتائے گئے، بقیہ کے نام ہمیں نہیں بتائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 100 سے زائد کتابوں کو نازل فرمایا، لیکن ان 100 سے زائد کتابوں میں اگر اہمیت، سب سے زیادہ اہمیت کے اعتبار سے قرآن مجید پہلے نمبر پر۔ 100 سے زائد کتابوں کو تو اللہ نے نازل کیا، لیکن اہمیت کے اعتبار سے قرآن مجید سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ آگے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، یہ بات بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کی، ایک یہ ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے نماز کا حکم ان کو دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی، اگرچہ طریقہ الگ الگ تھا، پچھلی شریعتوں میں نماز تھی، اسی لیے اللہ کہہ رہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جیسے دین مذہب اسلام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں ہے،
اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی سب کے سب مذہب اسلام ہی کو لے کر آئے، شریعتیں مختلف تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی ان کے پاس نماز تھی اور زکوٰۃ تھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کریں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، بات سمجھ میں آ گئی، زکوٰۃ دو، بات سمجھ میں آ گئی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ کیوں کہا گیا؟ بھئی نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور بہت سے نماز میں جو ہے سو افعال ہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ تو اس کا یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو رکوع جو ہماری نماز میں جو ہم رکوع کرتے ہیں، یہ رکوع اسلامی نماز کی خصوصیت ہے، یعنی شریعت محمدی میں جو نماز ہے یہ اس نماز کی خصوصیت ہے شریعت محمدی میں۔ تو پچھلی شریعتوں میں نماز تھی لیکن اس کے طریقے مختلف تھے اور اس میں رکوع نہیں تھا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس شریعت کی خصوصیت ہے کہ اس شریعت میں جو نماز ہے اس نماز میں رکوع بھی ہے۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے تمام افعال میں سے رکوع کو خاص کر کر بیان کیا، اور اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مع الراکعین، یعنی جو راکعین کا جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تم نماز پڑھتے تھے، پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، ابھی بھی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن اب نماز تمہاری کیسی ہونی چاہیے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی پہلے ایمان لاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی ہونے کا ایمان لاؤ، اور اس کے بعد ان کی نماز میں شامل ہو جاؤ۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اس شریعت پر ایمان لاؤ، اس نبی پر ایمان لا کر تم بھی ان کی طرح نماز پڑھو، ان ایمان والوں کی طرح نماز پڑھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ اس شریعت کی نماز ادا کرنے کا حکم ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ رکوع اس نماز اس شریعت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رکوع کرنے کا مطلب ایک تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایسی نماز پڑھو، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسے یہ لوگ رکوع کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی تم پہلے کلمہ پڑھ کر ان مسلمان ہو جاؤ، پھر ان کی طرح جماعت کے ساتھ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کر کر، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تم خود قرآن پڑھنے والے ہو، تم خود کتاب پڑھنے والے ہیں، توریت پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے رشتہ دار اور ان کے علاقے کے لوگ جب آتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو کر، جب وہ آتے تھے تو آ کر جب ان سے ملتے تھے تو وہ علماء کہتے تھے کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آئے ہو یہ 100% مذہب اسلام یقینی 100% سچا مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبی برحق ہے، تو تم ان پر ایمان لائے تو اس پر جم کر رہو، ایمان پر جم جاؤ۔ یہ لوگوں کو حکم دیتے تھے، اور جب خود ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی باری آتی تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی شریعت کو فالو کرو اور اسی پر جمو، موت تک اسی پر برقرار ہو، یہ کہہ رہے ہو، اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، جب اپنی ایمان لانے کی باری آئی ہے تو پھر اپنے آپ کو بھلا رہے ہو، چھوڑ رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہتے تم ہی تو پڑھنے والے تھے کتاب کو، تم تو عالم تھے، تم خود توریت کا مطالعہ کرتے، توریت کتاب تم پڑھنے والے،
افلا تعقلون، جب اتنا سب کچھ معلوم ہے تو کیا تم عقل نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مال و دولت، دو چیزیں اس کی وجہ تھی۔ ایک تھی حب مال کی محبت، اور دوسری چیز تھی حب جاہ، یعنی تخت و تاج اور شہرت کی ان کو ہوس تھی کہ اگر ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو لوگ جو مال لے کر آ رہے ہیں مسائل کے لیے، اور ہم ان کی مرضی کے مطابق کتاب کو بدل کر، توریت کو بدل کر مسئلہ بیان کریں، وہ مال آنا بند ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کر، تو اب لوگوں میں جو ہمارا مقام ہے بنی اسرائیل میں، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ لوگ اب ہمارے تابع ہیں، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا پڑے گا۔ تو مال کی محبت اور تخت و تاج کی محبت، شہرت کی بھوک، جو کہا تھا نا مال کی بھوک اور شہرت کی بھوک، یہ دو چیزیں تھیں جو ان کے لیے ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اب ذرا یہاں تفصیل سے بات سمجھنے کی کہ بھائی صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو، کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مال کی بھوک ہے اور تمہیں لوگوں میں مشہور ہونے کی بھوک ہے، تو یہ کیسے ختم ہوگی؟ کہ تم جب صبر کرو گے کہ حرام مال لینے کا تمہارا نفس تقاضا کرے گا، اس وقت اگر تم صبر کر کر اللہ کے خوف سے رک جاؤ گے تو پھر تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تمہارا نفس تقاضا کر رہا ہے شریعت کے خلاف کام کرنے کا، حرام مال لے لو، بلڈنگیں بنا لو، آج کے زمانے میں جیسے لوگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کر لو، تھوڑا سا رک لو اور آخرت کو یاد کرو، تو پھر تمہاری یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، اس لیے کہ نماز میں جب کھڑا ہوگا انسان تو ظاہر سی بات ہے نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے اللہ سے گڑ گڑا کر، اور ایسے ٹھہرتا ہے کہ جسے اے اللہ ہم مجرم ہیں، آپ کے دربار کے بھاگے ہوئے غلام ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، اس لیے ہم سر جھکا کر ٹھہرے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، عطا کر دیجئے، سجدے کے لائق آپ ہیں، رکوع اگر ہوگا تو آپ کو ہوگا، ہم اگر کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ کے سامنے، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے عاجزی۔ اور جتنی دیر نماز میں رہے گا انسان، اس کے لیے ناجائز کامیں بھی اس پر حرام ہو جائے گی اور جائز کامیں بھی حرام ہو جائے گی۔ جیسے عام حالت میں بات کر سکتے ہیں جائز ہے، لیکن نماز میں بات کرنا منع کر دیا گیا۔ نماز میں اگر بات کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ عام طور پر ہنس سکتے ہو، نماز میں ہنسو گے اور زور سے ہنسو گے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، پھر وہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عام طور پر عام حالت میں چل پھر سکتے ہو، نماز میں چلنا حرام ہے۔ عام طور پر کھا سکتے ہو حلال کھانا، لیکن نماز میں حلال کھانا بھی حرام ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے جس میں ناجائز کاموں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، جائز کاموں سے بھی بچنا ہے، اور 100% عاجزی ہے۔ تو جب عاجزی کا احساس ہوگا تو پھر انسان کے اندر مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ بھائی ہماری اب کوئی حیثیت رہی نہیں، ہم خود اس ذات کے غلام ہیں جو سب کا پالن ہار ہے، تو بھی اتنا مال لے کر فضول ان کاموں کے پیچھے زندگی خراب کر کر، وقت خراب کر کر کیا ملے گا؟ لہٰذا ان کے اندر مال کی محبت ختم ہو جائے گی، اور یہ جو شہرت کی جو بھوک ہے، یہ بھوک بھی اس کے اندر، نماز کے اندر ختم ہو جائے گی کہ جب ہماری حیثیت ہی عاجزی کی، ہماری حیثیت ہی غلام کی ہے، ہم کو غلام بن کر ٹھہرنا پڑتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے آپ کی عاجزی پیش کرنا پڑتا ہے، تو کئی کی بھوک، کئی کی لوگوں کی واہواہی کا جو ہے سو لوگوں کی واہواہی کا جو بھوت سوار ہے ختم ہو جائے گا، اور لوگوں کی واہواہی سے کیسی امید ہے؟ اللہ کے پاس کامیاب ہو گئے تو ہو گئی بات، واہواہی وہاں ہوگی،
ناکام ہوئے تو پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس لیے یہ بات کہی گئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور ان آیتوں کی روشنی میں اگر آج کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آج کے مسلمان لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے ہیں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی سیدھی سادی شادی کرو، سنت کے مطابق کرو، سنت کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اپنی باری آتی ہے تو وہ سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس سنت سے کوئی تعلق نہیں، اب اپنی مرضی، اب رسمیں ہوں گے، رواجیں ہوں گے، ویڈیوگرافی ہوگی، بارات کے نام پر شریعت کا جنازہ بھی نکالا جائے گا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ آیت صرف ان کو نہیں ہم کو بھی مخاطب ہے، کیونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن مجید۔ تو لوگوں کو حکم دینا دین نیک کام کرنے کا، اپنے آپ کو بھول جانا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ کریں گے یہ کام بنی اسرائیل کے علماء کرتے تھے، اور آج امت کا ہر فرد اس کو اپنایا ہوا ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، واہ، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اور کتابوں میں یہاں تک یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت کے کچھ لوگ جو ہے سو ان لوگوں کو دیکھ کر بولیں گے کہ بھائی تم جہنم میں کیسا چلے گئے، تم بولے تھے ہمارے کو سیدھے راستے پر آؤ، تم بتائے تھے ہمارے کو سیدھا راستہ، تم بتائے تھے ہمارے کو جنت جانے والا راستہ کون سا ہے، جہنم جانے والا راستہ کون سا ہے، صحیح اور غلط کا راستہ تم بتائے، اور تمہارے بتانے سے ہم جو ہے سو سیدھے راستے پر آ گئے اور ہمارے کو جنت مل گئی، اور تم ہم کو سیدھا راستہ بتاتے تھے، تم جہنم میں چلے گئے۔ بتانے والا جہنم میں چلے گیا، جس کو بتایا گیا وہ عمل کر کے جنت میں چلے گیا۔ تو اس آیت کی روشنی میں غور کرے تو آج کا امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ لوگوں کو تو دین کی، لوگوں کو نیک باتیں کرنے کا تو بھوت ایسا سوار چڑھا ہے، موقع ملنے کی دیری ہے، بس موقع ملا بولو 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 بولو، اور جب اپنی باری آتی ہے تو ان کو کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں اپنی مرضی آئی اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر عمل کرنے کے لیے امت مسلمہ آج تیار ہے۔ 1000 تعویلیں کر لو، دل کے سکون کے لیے 1,00,000 باتیں بول لو، جو شخص اپنی مرضی آئی اور اللہ اس کے رسول کا حکم آیا، اس نے اپنی مرضی پر عمل کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ دکھاوے دار تو ہے مگر وہ دیندار نہیں، صاف حقیقت میں وہ دیندار نہیں ہے۔ 1000 تعویلیں کر لو، 1000 نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، قرآن ختم کر لو روزانہ، لیکن اگر اپنی مرضی جہاں آئی اور شریعت کی مرضی آئی، شریعت کی مرضی کو چھوڑ کر تم اگر اپنی مرضی پر عمل کرو گے، تم دیندار نہیں ہو سکتے، تم دکھاوے دار ہو سکتے ہو۔ ہم نے دیندار دکھنے کو دیندار بننا سمجھ لیا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا فرق ہے، جتنا فاصلہ ہے، دیندار بننے میں اور دیندار دکھنے میں اتنا فاصلہ ہے۔ پردہ نہیں ہوگا لیکن دیندار ہے، فلمیں دیکھی جائے گی لیکن دیندار ہے، شادیوں میں سنت کے نام پر تماشے، ویڈیوگرافی، بیاہی کی جائے گی لیکن دیندار ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے لیکن دیندار ہے، نماز کا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جمعہ پڑھے تو جمعہ، اور بعض مرد حضرات ایسے بھی، اللہ معاف کرے، عید کی نماز پڑھے تو عید کی نماز، اللہ سب کو نماز کی توفیق دے، لیکن دیندار ہے۔ اگر یہ دینداری ہے جو ہم جی رہے ہیں، یہی دینداری کی اگر علامت ہے تو پھر صحابہ کیا تھے؟ ان کی زندگی میں بے حیائی نہیں تھی، ان کی زندگی میں قرآن سے دوری نہیں تھی، ان کی زندگی میں نبی کی سنتوں سے غفلت نہیں تھی، انہوں نے عمل کیا، وہ کامیاب ہیں، اور حقیقت میں وہی دیندار ہیں۔ اور اس زمانے میں دیندار وہ ہیں جو ان کے راستے پر چلے، اور جیسی زندگی صحابہ نے گزاری، نبی علیہ السلام نے گزاری، ویسی زندگی گزارنے والا آج کے زمانے میں کامیاب ہے۔ اگر کوئی 8 دن میں ایک مرتبہ یا دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لے اور جو ہے سو رمضان کے روزے رکھ کر قرآن ختم کر کر اپنے آپ کو بڑے عبادت گزار اور دیندار سمجھ لے، آپ دکھاوے دار ہیں، آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے لیے یہ غفلت چھوڑیں، دل کے تسلی کے لیے 1000 جملے بول لو، دل کی تسلی کے لیے 1000 آپ تعویلیں کر لو، آپ دکھاوے دار ہیں، آپ دیندار نہیں۔ اگر دیندار ہیں تو پھر آپ کی زندگی ویسی گزرنی چاہیے جیسے نبی نے گزار کر بتایا۔
آپ کے گھروں سے ٹی وی باہر نکلنی چاہیے، سیریلوں کی لعنت ختم ہونی چاہیے، فحاشی آپ کی زندگی سے نکلنا چاہیے، اور آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کی صبح اور شام قرآن سے ہونا چاہیے، اور پوری زندگی آپ کی نبی علیہ السلام کی سنتوں کے طریقے کے مطابق گزری، تب جا کر ہم دیندار بنیں گے، ورنہ ہم دکھاوے دار ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں۔ ذرا اچھی طرح اس کو سمجھیں۔ تو اسی لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا اور ہم کو بھی ہے۔ ہمیں بھی شہرت کی بھوک ہے، ہمیں بھی مال کی بہت بھوک ہے، ایک گھر بنا لیا دوسرا بنانا ہے، ضرورت سے زائد بنانا ہے، اور لوگوں میں واہ واہی کے لیے صدقے بھی کرنا ہے، لوگوں کی مدد اس لیے کرنا ہے کہ لوگوں میں واہ واہی ہو، ایسا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ کسی کی مدد کرو تو ایسے کرو جیسے دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ مدد کر کر پورے لوگوں کو بتانا ہے، اور جو لوگ مدد نہیں کر سکتے بیچارے ان کو تانے بھی مارنا ہے، اور جن کی ہم مدد کرے ان کو زندگی بھر اپنے سے چھوٹا دکھانا ہے کہ تم ہمارے سامنے کیا بول رہے، ہم بھول گئے ہم تمہاری مدد کرتے، بھول گئے ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، احسانات بھی جتانا ہے۔ ایسی مدد آپ کی قبول نہیں ہے۔ ریاکاری کے لیے اگر کوئی عبادت کی جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کی جائے، وہ عبادت اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، یا دین کا کوئی خیر کا کام ہو۔ اگر اس نیت سے کیا جائے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم صبر کرو گے تو مال کی محبت کم ہوگی۔ نفس چاہے گا مال کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے کمانا بھی نفس تقاضا کرے گا۔ اس وقت تھوڑا سا صبر کر لو، وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، بدلے میں جنت ملے گی۔ اور نماز میں آؤ گے، والصلاۃ، نماز میں عاجزی، اللہ کے سامنے جب غلام کی حیثیت سے ٹھہرو گے تو پھر دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ بھائی جب ہم ایک اللہ کے غلام ہے، جب ہم نے اپنے آپ کو غلام مان لیا، اور ہماری اصل ہی غلامیت ہے، ہمارا بادشاہ وہ ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، تو پھر واہ واہی، اپنے آپ کو بڑا لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا جانا، یہ جو شہرت کی بھوک ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی مسند کہیں نہیں چھوٹ جائے، اس لیے تم توریت کے غلط مسئلہ بیان کر کر لوگوں سے پیسے کما رہے ہو، اس لیے کہ مال کی محبت بھی ہے اور تمہیں اپنے مسند کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم صبر کر لو اور نماز کی پابندی کر لو، واستعینوا، ان دونوں سے ان دونوں سے تم مدد حاصل کر لو تو تم کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ تمہاری یہ جو کیفیت ہے مال کی، حب جاہ اور حب مال، یہ جو کیفیت ہے تمہاری حب شہرت ملنا اور اسی طریقے سے مال ملنا، یہ کیفیت تمہاری ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کو بات کہی لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہ بات کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یقیناً نماز بھاری ہے، مشکل ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں، الا علی الخاشعین، جو خشوع کے ساتھ، نہایت دھیان کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ تو جن بندوں کے اندر تین باتیں ہوں ان پر نماز بھاری بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ آج کیسا ہو گیا، اماں کون نماز پڑھیں گے، اتنے رکعات کون پڑھیں گے، سنتیں نہیں پڑھتے، فرض پڑھ لیے بھاگ گئے۔ اچھا، فرض میں بھی امام صاحب قرات آہستہ کرنا، امام صاحب چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھانا، سنت قرات امام صاحب نہیں کرنا، نماز لمبی پڑھا رہے نہیں پڑھتا، کس کے احسان کو نماز پڑھ رہے ہو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پر اگر کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو نماز۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، پہلا ہے کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ اب ذرا اس کو ذرا غور کر لیں۔ کلمہ پڑھے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس پر بقیہ 4 چیزیں فرض ہو گئی، اور کلمہ پڑھنے میں بھی شرط ہے دل کے یقین کے ساتھ پڑھنا، وہی ایمان والا شمار کیا جائے گا، ورنہ وہ مسلمان کہیں گے ظاہر سے پڑھنے والے کو، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کی تفصیل پچھلے گزر چکی ہے۔ تو اب دیکھیں، کلمہ پڑھ لیے، اب اس پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔
اب یہ 4 عبادتوں میں دیکھو، حج پوری زندگی میں اگر اتنا مال آئے کہ انسان حج کر سکتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ نہ حج سے واپس آئے تک کھانے کا انتظام کر کے جا سکتا ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ ورنہ اگر پوری زندگی اتنا مال کسی کے پاس نہیں آیا وہ حج کر سکے تو حج معاف ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا دونوں کو ملایا جائے، کچھ سونا اور کچھ چاندی، جس کی رقم 52.5 تولے پہنچے، یا کسی کے پاس مال ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو پھر ایسے شخص پر چاہے مرد ہو یا خاتون زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس پوری زندگی میں اتنا مال نہیں آیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے پوری زندگی۔ تو ایک حج ہو گیا، ایک زکوٰۃ ہو گئی کہ صاحب استطاعت ہو تو فرض، ورنہ نہیں معاف۔ روزہ ہے، روزہ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ امت پر فرض کیا گیا، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ پھر اگر اس مہینے میں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر پر ہو تو اس کو بھی رخصت ہے، بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ کر بقیہ دن میں اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر کسی کو ایسی بیماری لائق ہو گئی کہ وہ بیماری اس کی موت پر ہی ختم ہوگی تو اس کو فدیہ دینا ہے روزے کے بدلے۔ اور اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو سفر کی حالت میں روزے کی رخصتی ہے، بقیہ دنوں میں روزہ رکھنا ہے، بقیہ قضا کرنا ہے۔ اب ہو گئی بات نماز کی۔ نماز انسان پر بالغ ہونے سے لے کر اس کی موت کی آخری سانس تک فرض۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے وضو کرنے پر قادر نہیں تیمم کرو، تیمم بھی نہیں کر سکتے ایسی کوئی مجبوری ہے اور اس قدر بیمار ہیں کہ بیٹھ بھی نہ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کے پڑھنے پر قدرت نہیں ہے اشاروں سے مگر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم نہیں کر سکتے بغیر وضو کے پڑھو، لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ ایسی اگر مجبوری کسی کو آ گئی کہ وہ صرف اشارے تو کر سکتا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ اس کو کروایا جا سکتا ہے، ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کچھ بیماریاں پیش آتے ہیں، لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں دیکھو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہا گیا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کے ساتھ پڑھنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ کو نماز آج بھاری ہی لگ رہی ہے، اس لیے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی، عید کی نماز پڑھی جاتی، اور اس میں بھی لمبی قرات نہیں ہونا، بقیہ نمازوں سے تو لینا دینا نہیں، اور جو نماز میں قرات نہیں لمبی ہونا چاہیے۔ اور سنتوں کا تو یہ عالم ہے سنت سے غفلتی کا، ایسے پڑھتے ہیں آج کے امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا کہ وہ سنت صرف نبی کی تھی، نبی پڑھ کر چلے گئے، اور نبی کے بعد کچھ ایمان والے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد کسی کو کوئی سنت سے لینا دینا نہیں، اس قدر غفلت کی زندگی۔ اور میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلو، فرض نماز چھوڑنے پر جیسا فرض نماز کی قضا کرنی ہے، ایسے ہی جب کوئی شخص عشاء کی وتر کی نماز چھوڑ دے اس کی بھی قضا کرنی ضروری ہے۔ اور جیسے فرض کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، ایسے ہی وتر کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، اور مستقل سنتوں کا چھوڑنے والا 100% گنہگار ہوگا۔ سنت کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں جو فرق ہے کہ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے مستقل اس کو پڑھا ہے، اور غیر مؤکدہ کا مطلب ہے ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار اللہ کے نبی نے اس سنت کو چھوڑا ہے، بس اس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک غیر مؤکدہ سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سنت مؤکدہ کا عالم یہ ہے کہ کبھی کبھار دل بولا تو پڑھ لیے، ورنہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور فرض کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ جمعہ پڑھے تو جمعہ پڑھنا ہے۔ اگر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں عاجزی کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ اب جس کو نماز بھاری دکھ رہی ہے ذرا وہ اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لیں، اور اب تک جو نماز چھوٹی اس کی قضا بھی کریں، اور آئندہ جتنی زندگی بچی ہوئی ہے اس کے نماز کی فکر کریں۔ اور جن بندوں کے اندر 3 باتیں ہوں ان پر نماز کبھی بھاری نہیں ہوتی، جو خاشعین اللہ نے فرمایا نا، خاشعین خشوع والے کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو نماز اس کے لیے بھاری نہیں ہے۔ نمبر 2، جسے اللہ سے ملنے کی آرزو اور امید ہو اس کے لیے نماز بالکل بھی مشکل اور بھاری نہیں ہے۔ اور نمبر 3، جس کو قیامت کا ڈر ہو اس پر نماز بھاری نہیں ہے۔
اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو نماز میں وہ اللہ سے ملاقات کرنے ٹھہرے گا. اللہ سے ملاقات کا شوق اور آرزو اور امید ہوگی تو وہ ضرور نماز کے لیے کھڑا ہوگا. اور قیامت کا اگر ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، اگر یہ ڈر خوف اگر ہوگا تو پھر نماز اس کو کبھی بھاری نہیں دکھے گی، وہ شوق سے نماز پڑھے گا. ہمیں اس بات کا ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اس بات کا عقیدہ ہے ہمارا، مگر یقین نہیں ہے، یقین کی کمی ہے. اگر اس بات کا یقین آج ہمارے اندر دلوں میں ہوتا کہ مجھے واقعتاً کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اگر اس بات کا یقین دل میں ہوتا تو زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑتی، زندگی میں کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، زندگی سے قرآن نہیں چھوڑتا. اگر یہ یقین ہوتا، عقیدہ ہے ہاں ایک دن آئے گا، قیامت آئے گی، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اس کا عقیدہ ہے، یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو پھر نماز نہیں چھوڑتی، چاہے 1000 تعویلیں کر لو، دل کی تسلی کے لیے 1000 جملے بول لو، اگر یقین ہوتا تو نماز آج ہم سے نہیں چھوڑتی. اس لیے اس آیت پر غور کرنے کی بات ہے. جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق اور آرزو امید ہو، اور جس کو قیامت کا ڈر ہو، ایسے مرد اور عورت پر نماز بالکل بھی بھاری نہیں ہے. اب جن کو نماز بھاری لگ رہی ہے وہ اپنے آپ سے سوال کر لے کہ ان تینوں میں سے اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے نماز اس کو بھاری لگ رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نماز بالکل بھی بھاری نہیں ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے مختصر سا اس کا ذکر کیا اور ان کی اجمالی حالات اللہ نے بیان کی. اگلے رکوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو انعامات کیے گئے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کا ذکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی تفسیر میں اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی، اس کو صحیح سمجھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مکمل زندگی قرآن کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی تفسیر میں ذکر ہوگا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.